دوستو ہم آج آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہیں۔ ہلاکو نے بغداد کو تاراج کر لیا تھا۔ خون مسلم ایسا ارزاں ہوا تھا کہ تاتاری فوج کے گھوڑوں کے سم خون میں ڈوب گئے تھے۔ مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا تھا، کتب خانے جلا دیے گئے تھے، وحشت اور درندگی کا راج قائم کر دیا گیا تھا، اس لیے کہ امت مسلمہ خرافات میں کھو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہلاکو کی فوج بغداد میں داخل ہوئی تو بغداد کے اہل علم میں کوے کے حلال اور حرام ہونے پر بحث ہو رہی تھی۔ ہلاکو کی بیٹی مفتوحہ بغداد کے کوچے بازار میں نکلی تو ایک جگہ اس نے عوام کا ہجوم دیکھا۔ معلوم ہوا کہ ایک عالم لوگوں سے مخاطب ہے۔ ہلاکو کی بیٹی نے گفتگو کے اختتام کا انتظار کیا۔ اس عالم دین کو اپنے پاس بلایا اور سوال کیا، یہ بتاؤ کہ حکمران ہونے کے لائق ہم ہیں یا تم؟ جواب دیا کہ بے شک آپ، اس لیے تو آپ ہمارے حکمران ہیں۔ تو پھر یہ بتاؤ ہمارا دین نظام بہتر ہے یا تمہارا؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ دین تو ہمارا ہی بہتر ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہے تھے جس کی ہمیں سزا ملی۔ اب آپ آ گئے ہیں، ہماری سزا مکمل ہو جائے گی، پھر ہم غالب آ جائیں گے۔ وہ کیسے؟ ہلاکو کی بیٹی نے پوچھا۔ آپ نے کبھی کسی چرواہے کو اپنا ریوڑ سنبھالتے دیکھا ہے؟ عالم نے سوال کیا۔ ہاں ہاں، ہلاکو کی بیٹی نے جواب دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، عالم نے کہا، جب ریوڑ چرواہے کی نہیں سنتا، بے قابو ہونے لگتا ہے تو چرواہا اپنے کتوں کو اشارہ کرتا ہے، وہ ریوڑ سے بچھڑنے والے جانوروں کا پیچھا کرتے ہیں، انہیں زخمی کر دیتے ہیں، انہیں تھکا مارتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں واپس ریوڑ میں لے آتے ہیں۔ جب ریوڑ منظم ہو جاتا ہے تو کتوں کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اہل بغداد کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، اور جب ان کو عقل آئی تو سرکش اور وحشی تاتاریوں کو دین کا شعور عطا کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یورش تاتار رحمت الہی بن گئی، تاتاریوں کو تائید عزتی حاصل ہوئی تو کعبہ کو صنم خانے سے پاسباں مل گئے۔